بحرین آ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے جیسے اپنے گھر آئے ہیں۔ بہترین استقبال پر بحرین کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بحرین میں کاروباری برادری کی تقریب سے خطاب۔ کہا بحرین کی جانب سے تاریخی استقبال کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ ہمارے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ بحرین کے ساتھ ہمارے تعلقات دیرینہ رشتے کے مضبوط ستون ہیں۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کئی برسوں سے قائم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرین ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ دو طرفہ علاقائی سیکیورٹی پر قریبی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کاؤنٹر نارکوٹکس اور سیکیورٹی اداروں کی استعداد بڑھانے پر بھی گفتگو۔ پاکستان بحرین وفود کا معلومات کے تبادلے میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کو سراہا۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطے خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین وزیر خزانہ سے ملاقات۔ فائنانس سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر مفید گفتگو کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کے فن ٹیک میں پیش رفت اور پاکستان سے مہارت شیئر کرنے کی پیشکش کی گئی۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان تعاون کے امکانات پر بات چیت۔ مالیات، بینکاری، تجارت اور معیشت میں مشترکہ روڈ میپ کی تیاری پر اتفاق، جبکہ متعلقہ حکام کی مشترکہ ٹیمیں بنانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان اور نائجیریا کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون میں نمایاں پیش رفت۔ رانا احسان افضل کی نائجیرین انویسٹمنٹ پروموشن کمیشن کی سربراہ عائشہ ریمی سے اہم ملاقات۔ مینوفیکچرنگ، آئی ٹی، لاجسٹکس اور ایگرو پروسیسنگ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ پاکستان اور نائجیریا کے سرمایہ کاری کمیشنز کے مابین تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بیوٹی ویسٹ افریقہ 2025 میں پاکستان پویلین کا شاندار افتتاح۔ 23 پاکستانی کاسمیٹکس کمپنیز کی نمائش میں بھرپور شرکت۔ رانا احسان افضل کی پاکستانی کاروباری اداروں کو مغربی افریقہ میں تجارت بڑھانے کی ترغیب۔ پنجاب میں بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضے کیس فوری حل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کر لی۔ باغوں کا شہر لاہور اسموگ کی زد میں، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا تیسرا نمبر۔ شہر کا AQI 210 ریکارڈ۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے صوابی اور صوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا۔ حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازعہ کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 دسمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ پہلے طے کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 کمسن بھائی جاں بحق۔ کوٹلہ جعفر لال میں ڈاکو اجمل نامی شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ شہری نے اپنی برادری اور پولیس کو کال کر دی۔ اہل علاقہ کے تعاقب پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 8 سالہ احمد اور 10 سالہ شاہ زیب جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ ڈاکوؤں کا تعاقب جاری۔ اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 2000 سے 20,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا قانون منظور، آرڈیننس بھی جاری۔ تیز رفتاری پر موٹر سائیکل کو 2000 جبکہ گاڑی کو 5000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹریفک سگنل توڑنے والی موٹر سائیکل کو 2000 اور 3 ویلر کو 3000 روپے جرمانہ بھرنا ہوگا۔
سگنل کی خلاف ورزی پر کار کو 5,000 اور 2,000 سی سی گاڑیوں کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ سگنل کی خلاف ورزی پر 2,000 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کو 15,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ دھواں چھوڑتی موٹر سائیکل کو 2,000 بھرنا ہوں گے۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے امریکہ کے قونصل جنرل چارلس گڈمین کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات میں مزید فروغ پر بات چیت۔ آصفہ بھٹو سے جرمن قونصل جنرل تھامس شولٹز کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ ملاقات۔ صحت، تعلیم اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر زور۔ ملاقات میں سینیٹر شیل رحمان، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پچوہو سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ حکام کو جاری میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر تشہیر کی بھی ہدایت۔ محکمہ اطلاعات میں اجلاس کے دوران سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر کی متعلقہ حکام کو ہدف کے مطابق کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا سندھ حکومت چاہتی ہے فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی بیانیے، قومی یکجہتی، امن، رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ میڈیا کے ذریعے معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے زیر انتظام مشران اور قبائلی عمائدین کا ہم جرگہ۔ سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی اور فلاحی اقدامات پر تفصیلی گفتگو۔ جی او سی میران شاہ کی قیام امن میں قبائلی عمائدین کے کردار کی تعریف۔ کہا عوام، سول انتظامیہ اور پاک فوج کے باہمی تعاون سے ہی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ قبائلی رہنماؤں نے امن و امان کے قیام کے لیے ریاستی اداروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انتخابی مداخلت کا مقدمہ خارج۔ پروسیکیوٹر نے مقدمے میں لگائے گئے تمام فوجداری الزامات واپس لے لیے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم۔ پروسیکیوٹر کے مطابق مقدمہ ریاستی عدالتوں کی بجائے وفاقی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ جورجیا میں ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں پر 2020 کے انتخابات میں مداخلت کا مقدمہ چل رہا تھا۔ قطر ایئر ویز دنیا کی بہترین ایئر لائن قرار۔ ایئر ہیلپ نے بہترین ایئر لائنز کی فہرست جاری کر دی۔ مشرقی وسطی کی ایک اور ایئر لائن اتحاد ایئر ویز کا دوسرا نمبر، ورجن اٹلانٹک تیسرے نمبر پر موجود۔ فوربس ٹریول گائیڈز کی تصدیق شدہ ایئر ٹریول ایوارڈز 2025 کے بعد ایئر ہیلپ کی طرف سے نئی رینکنگ جاری کر دی گئی۔ انٹرنیشنل کرکٹ جوئے میں ملوث 2 ملزم اسلام آباد سے گرفتار۔ ملزمان کی مجیب الرحمان اور زاہد علی کے نام سے شناخت۔ ملزم زاہد علی سندھ پولیس کا اہلکار، سابق پروفیشنل کرکٹر اور ضلعی سطح کا امپائر ہے۔ ملزم آن لائن کرکٹ جوئے اور سٹے بازی میں ملوث رہا۔ زاہد علی زمبابوے، کینیا، گھانا سمیت کئی افریقی ممالک کی خواتین کرکٹر سے رابطے میں تھا۔ زاہد علی خود کو پروفیشنل امپائر کے طور پر متعارف کرواتا اور واٹس ایپ گروپ ورلڈ کرکٹ لا کے ذریعے لوگوں کو جوڑتا رہا۔ ملزم مجیب الرحمان کے بھارت، یو اے ای، سری لنکا، نیپال کرکٹ سرگرمیوں سے جڑے افراد کے ساتھ رابطوں کا انکشاف۔ ملزم کا شری لنکن پریمیئر لیگ کے دوران ایک فرنچائز مالک سے بھی رابطہ تھا۔ ملزمان کے فون سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، مزید تحقیقات جاری۔